من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتب بینی میں ہمارا کردار۔ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں ہاک بازی کا۔ اقبال کے شاہین بچے جنہیں آسماں پہ کمندیں ڈالنی تھیں، ستاروں سے آگے جہاں اور وہم تسخیر کرنے تھے، مگر افسوس صد افسوس زمین کے بھی نہیں رہے، کیونکہ زمین بھی غلامی کی زندگی جیتے ذہنوں ننگا ناچ دیکھتی آنکھوں، غیروں کی کرنسی کے قصیدوں اور راتوں رات امیر ہو جانے کی حسرتوں کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ اسے باہمت جناح چاہیے، بامقصد سر سید احمد خان چاہیے، صاحب بصیرت اقبال چاہیے۔ جی جناب، سچ تو یہی ہے کہ ہماری سوچ بھی اپنی نہیں رہی، ہم نے غیروں کی آنکھ، کان، ناک، دل، گردہ سب اترن میں لے رکھا ہے۔ اب جو غیر ہمیں دکھاتا ہے ہم وہی دیکھتے ہیں۔ گستاخی معاف میرے عزیز ہم وطنوں، سوال یہ ہے کہ ہمارے آپ کے اسی مسلم معاشرے کے بچے سارا دن اور ساری رات دینی دنیاوی آپسی کھیل کود چھوڑ کر کہاں کھوئے رہتے ہیں۔ آئے ہائے چور سپاہی، وہ پرچیاں کھیلنا یاد آ گیا۔ وہ کیا زمانہ تھا جب رات کو دادی کے گرد لیٹ کر کہانی سنا کرتے تھے، اور وہ تختی لکھنا، سلیٹی قاعدے سنبھال کے رکھنا، جو اگر قاعدہ شہید ہو جائے تو اس کا صفحہ چوم کر بار سینے سے لگانا اور رو کے اللہ سے معافی مانگنا، یا اللہ میں نے قاعدہ جان بوجھ کے شہید نہیں کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یار وہ دور مشکل تھا مگر تعلیم کا اثر دکھائی دیتا تھا، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے انٹرنیٹ جدید دور کی ایسی بلا ہمارے بچوں کو چمٹی ہے کہ اساتذہ پڑھانے سے گئے، میاں بیوی محبت سے گئے، بچے ماں باپ سے گئے۔ میرے ساتھیوں قصور ہمارا ہی ہے۔ جی جناب، پہلے جس معاشرے میں صبح کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا تھا، اب وہاں آنکھ کھلتے ہی موبائل ڈھونڈا جاتا ہے۔ قرآن پاک یعنی ایک ایسی کتاب جو ہمیں حیات جادواں کا درس دیتی ہے، چھوٹی بڑی ظاہری باطنی ہر چیز کھول کے بتاتی ہے، اور بار لکھا پایا جاتا ہے غور کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اللہ کی نشانیاں دیکھو، سمجھو، سوچو اور پھر کرو۔ مگر افسوس صد افسوس قصوروار ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم خود ہیں۔ اگر ہمارے بچے ہمیں صبح تلاوت قرآن پاک کرتے دیکھتے تو ضرور اپنی زندگی میں کتب بینی کو شامل کر لیتے۔ جب ہمارے گھروں میں سب سے ضروری کتاب گھر کے سب سے اونچے شیلف پہ پڑی ہی رہ جائے تو اس معاشرے میں بچے بے دین ہی جنم لیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ پاک نے اپنی کتاب میں وجود کائنات، اسباب کائنات، ملائکہ، جنات، زمین و آسمان کی پیدائش، انبیاء کرام کی پیدائش، ان کی حالات زندگی واضح الفاظ میں بیان کی ہے، اور ہمیں پڑھنے سوچنے کی تنبیہ کی ہے تاکہ ہمارا مطالعہ وسیع ہو، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ابھر سکے، ہم تحلیکار بن سکیں، ہم پہاڑوں کی بناوٹ، آسمان کے بدلے رنگوں، سمندر کے پانیوں کی حقیقت جان سکیں۔ مگر افسوس ہم اور ہمارے بچے پکی پکائی کے چکر میں بھوکے ہی رہ گئے۔ یوں ہی تو نہیں اقبال نے کہا، جوانوں کو میری آہو سحر دے، جوانوں کو میری آہو سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ اے کاش ہمارے معاشرے کو اقبال کی آہ ہی لگ جائے، وہ ذرا سے کھوجنے والے ہی بن جائیں، جستجو کے متوالے ہی بن جائیں۔ پردیسی جولیٹ کے رومیو تو بننے کے لیے مرے جاتے ہیں، دین کے شیدائی ہی بن جائیں، علم کی شمع کے متوالے ہی بن جائیں۔ مگر پروین شاکر کے شعر میں معمولی سی تبدیلی کے ساتھ کیسے کہہ دوں کہ ہم نے دین چھوڑ دیا ہے، کیسے کہہ دوں کہ ہم نے دین چھوڑ دیا ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ جی جناب، سچ تو یہی ہے، اگر ہمارے دین کا آغاز کلام پاک سے ہوتا
تو کیا کتابوں سے پیار نہ ہوتا؟ بچہ ہر بچہ ہی ہے جو اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتا ہے، اور اگر درس گاہوں میں اسکول فیس اکٹھی کرنے کے مقاصد چھوڑ کے کتاب سے محبت کا درس بھی دیا جاتا تو ہمارا نوجوان موبائل کا رسیا بھی نہ ہوتا۔ بچہ ہر اپنے استاد سے ہی سیکھتا ہے، اور اگر ہمارے گھر میں اخبار صرف 300 روپے ماہوار لگوائی جاتی تو بچہ ورق گردانی بھی ضرور سیکھ جاتا، کیونکہ ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ جی جناب، اگر ہمارے ہاں ہفتہ وار ماہوار انٹرنیٹ کے پیکیجز بآسانی ہو سکتے ہیں تو پھر 50 روپے کا تعلیم و تربیت کیوں نہیں لیا جا سکتا ہے؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہم نے اپنے بچوں کو کتاب خریدنے کا عادی ہی نہیں بنایا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں نے اپنے ماں باپ کو جوتے، کپڑے، سبزی پھل خریدتے تو دیکھا ہے، مگر کبھی غیر نصابی کتب خریدتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈبل، بسکٹ، چیونگم کے علاوہ کتب بھی فروخت ہوتی ہیں اور انہیں بھی خریدا جاتا ہے۔ غلطی تو ہماری ہی ہے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو ماحول دینا ہوگا، اپنے بچوں کے سامنے کتب بینی کرنی ہوگی، موبائل چھوڑ کر کتاب ہاتھ میں پکڑنا ہوگی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا دوستو، تاریخ گواہ ہے، ترقی اسے ملتی ہے جو ترقی چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آج ہی سے ارادہ کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے کا، اس کے معنی و مفہوم سمجھ کے پڑھنے کا، اپنی زندگی میں سے شامل کرنے کا، اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ بطور والدین، بطور اساتذہ، سربراہ اپنے اپنے گھروں میں صبح کا آغاز اللہ کی کتاب کو کھول کے کریں، اور جب ہمارے بچے اسے دیکھیں گے تو وہ خود ہی کتب بینی کی طرف راغب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں ہم اتنے پیسے لگاتے ہیں بچوں کے لیے، ایک اخبار، ایک رسالہ ماہوار لگوا لیں تو کیا ہی عمدہ بات ہے۔ بچوں کے ساتھ مل کر کتب کا مطالعہ کریں، اچھی باتیں اپنائیں اور بری باتوں سے بچیں۔ جہاں تک ممکن ہو بچوں کے سامنے انٹرنیٹ کا استعمال کم کریں، آپسی بات چیت اور مطالعہ زیادہ کریں۔ انشاءاللہ ایک صحت مند معاشرہ جلد ہی سب کے سامنے ہوگا۔ جزاک اللہ خیر واحسن جزا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ شیبہ حنیف گجرانوالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔